بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ۔ قبیلہ خزاعہ کے کسی شخص نے بنو لیث کے کسی آدمی کو اپنے کسی مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا۔ یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو۔ ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القتل اور الفیل کہا ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنے رسول اور مسلمان کو غالب کر دیا، اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، نہ مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصہ کے لیے حلال کیا گیا تھا۔ سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے، نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، اور اس کی گری پڑی چیزیں بھی وہی اٹھائے جس کا منشا یہ ہو کہ وہ اس چیز کا تعارف کرا دے گا۔ تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا، یا دیت لے یا بدلہ۔ اتنے میں ایک یمنی آدمی ابو شاہ نامی آیا اور کہنے لگا یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو فلاں کے لیے یہ مسائل لکھ دو۔ تو ایک قریشی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اذخر یعنی اذخر کاٹنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی ملا کر اور اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مگر اذخر۔ یہ حدیث نمبر 112 ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کو اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں نقل کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں بہت ہی اہم اور جامع باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ مکہ کی عظمت کو اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ مکہ کی کیا عظمت ہے، حرم شریف کی کیا عظمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ حرم کی فضیلت کو اس حدیث شریف کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قتل، غارت گیری اور سارے گناہوں سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بارے میں فرمایا کہ یہاں پہ قتل و قتال کرنا حرام ہے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تھا تو وہاں پہ قتال ہوا۔ مکہ کو فتح کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت یہ حرام ہے، اس وقت مجھے اجازت دی گئی تھی تھوڑے سے وقت کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کی طرح حرام کر دیا جس طریقے سے آج حرام ہے۔ اس لیے مکہ میں جانے کے بعد کوئی بھی قتل و قتال اور غارت گیری نہ کرے، کوئی بھی گناہ کے کام نہ کرے۔ مکہ کی عظمت اور مکہ کی فضیلت اپنے دل کے اندر سمائے رکھے، مکہ کے وقار کو اپنے دل کے اندر بٹھائے رکھے۔ مکہ میں جانے کے بعد قتل و قتال کرنا، وہاں کے گھاس کو کاٹنا، وہاں کے درخت کے پتوں کو کاٹنا، وہاں کے درختوں کو کاٹنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔